آج آپ نے مجھے یہاں بلایا، جو میری حالت گھر کی تھی، میں وہی تہمت، وہ پتلا سا کرتا، وہ پرانی سی ٹوپی پہن کے آ جاتا۔ آپ لوگ پریشان ہوتے، مولوی صاحب ایسے اٹھ کے آ گئے، ایمانداری سے بتاؤ، اللہ اکبر، آپ میری ساتھ میں؟ ہاں، مجھے میرے پیر و مرشد اللہ اکبر جن سے سن 1988 کے اندر میں بیعت ہوا تھا، سن 1987 کے اندر حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر حضرت جی نام الحسن رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا تھا۔ حضرت جی نے پورا تمباکو والا پان میرے منہ میں ڈال دیا تھا۔ حضرت نے بیعت فرمائی، آخری سفر رائیونڈ کے اجتماع پر آئے تھے، اللہ اکبر، حضرت عربیہ ویل چیئر پر ہو گئے تھے۔ ایئرپورٹ پر جب مخلوق چھوڑنے کے لیے آئی، آپ نے پیچھے کرسی موڑ کر، چہرہ موڑ کر دیکھا، اتنا بڑا مجمع دیکھا، آپ نے فرمایا کس کے لیے آئے؟ دنیا کہنے لگی تیرے لیے آئے، تیری محبت میں آئے، آخری ایام تھے۔ آپ نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، واہ انعام الحسن، اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرماوے، اللہ اکبر۔ فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، میں دعا کروں تم آمین کہنا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ، جو میری محبت میں آئے ہیں، اللہ اس محبت کو تو اپنی محبت میں تبدیل فرما دے۔ اگر اللہ کی محبت نصیب ہو گئی، دنیا کا بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ مجھے مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی بات یاد آ گئی۔ اپنے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، بیٹے میں تجھے قطب بننے کا طریقہ نہ بتلا دوں؟ قطب ابدال، یہ کون؟ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ۔ حضرت کے گھر میں جب پریشانی تھی، دعوت و تبلیغ کے کام کی جان پہچان نہ تھی، کئی حمایت تھی، کئی مخالفت تھی، مولانا یوسف اپنی آپ بیتی میں فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے یوسف کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا۔ میں شکر دوپہر کے وقت اپنے گھر آیا، آٹے کے ڈبے میں جھاتی ماری، کوئی چیز نظر نہ آئی، میرے اندر ہاتھ ڈال دیا، انگلیوں کے نخل سے کونوں سے میں آٹا کھرچتا رہا، اتنا سا آٹا میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر آیا۔ میں نے کہا تھوڑا پانی ڈال کے پیڑا بنا کر، توا رکھ کر چپاتی بنا کے 2 لقمے کھا لوں، گزارا ہو جائے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر آئے، مولانا یوسف کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پہ آٹا دیکھا، رونے لگ گئے۔ کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا ابا بھوک لگی، کہ میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ واہ رو جی، اللہ کی رحمتیں تیری قبر پہ برسے۔ فرمانے لگے، میں نے ہاتھ پکڑ کے کہا اللہ، میں کما بھی سکتا تھا، کھلا بھی سکتا تھا، میں نے فاقہ تیرے لیے برداشت کیا، گھر کا چولہا تیرے لیے بند کیا، الیاس کے بیٹوں پہ بھوک آئی تیرے لیے آئی۔ فرمایا میرے ابے سے برداشت نہ ہوا، میرا ابا کمرے میں گیا، مصلی بچھا ہوا تھا، حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ سجدے میں پڑ گئے، اتنا روئے ہچکی بند گئی۔ جب رو کے سجدے سے اٹھے، مولانا یوسف فرماتے ہیں مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، فرمایا بیٹے آج اللہ کے دین کے لیے فاقہ برداشت کر۔ سجدے میں اس نے وعدہ کر لیا، الیاس اس فاقے پہ صبر کر، آج کے بعد تیرے دروازے پہ موت تو آئے گی، کبھی رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ ان لوگوں کو قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر دین کی محنت کی، ہم نے مکھن پروٹھے کھا کے پرواہ نہ کی۔ مولانا یوسف صاحب فرمانے لگے، میرے ابے نے کہا حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ نے، میں تجھے بتاؤں قطب بننے کا طریقہ؟ یوں نہیں فرمایا کہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھے کر، یوں نہیں فرمایا چلا کیا کر، ذکر کیا کر، فرمایا میرے بچے جس محفل میں حضور کی سنت کے خلاف کام ہوتا ہو، جو سنت کے خلاف کام ہوتا ہو، اس محفل میں جا کر سنت کے مطابق کام شروع کر دے، اللہ تجھے وقت کا قطب بنا دے گا۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب نور اللہ مرقدہ پالم پوری فرمایا کرتے تھے، لوگوں نبی دنیا میں آتے تھے، دین لاتے تھے، دین کی محنت لاتے تھے، جب تک دین کی محنت ہوتی رہی اللہ کی رحمت برستی تھی، نبی دنیا سے چلے گئے، دین بھی اٹھ جاتا، دین کی محنت اٹھ جاتی، ساتھ اللہ کی رحمت اٹھ جاتی، آخر میں اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرمائے، دین لائے، دین کی محنت لے کے آئے، نبی تو دنیا سے دین کی تکمیل کر کے چلے گئے، دین باقی رہ گیا، اللہ اکبر، دین کی محنت رہ گئی، قیامت کی صبح تک دین زندہ رہے گا، محنت زندہ رہے گی، دین کا کام کرنے والوں پر آسمان کی بارش کی طرح اللہ کی رحمتیں برستی رہے گی۔
دین چھوڑ دیا، دین کی محنت چھوڑ دی، دنیا داری میں لگ گئے، اللہ نے آج ضرورتوں کی چیزوں کو ہمارے سے دور کر دیا۔ یاد رکھنا، کپڑا میری ضرورت ہے، جب یہ خواہش کے درجے میں آئے گا یہ نہیں یہ ہونا چاہیے۔ جوتا میری ضرورت ہے، جب یہ خواہش کے درجے میں آئے گا ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ پانی میری ضرورت ہے، جب یہ خواہش کے درجے میں آئے گا۔ روٹی سالن میری ضرورت ہے، جب خواہش کے درجے میں آئے گا تو اللہ اکبر، اللہ ضرورت کی چیزوں کو بھی خواہش کے درجے میں لانے پر اللہ ضرورت کی چیزوں کو ہمارے سے دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی میری اس وقت خواہش کیا ہے؟ اور خواہش بھی جائز ہے، روٹی کپڑے مکان کا نعرہ، اور کچھ نہ ہو اپنا مکان تو ہونا چاہیے، کچھ نہ ہو اپنا روزگار تو ہونا چاہیے، کچھ نہ ہو بچوں کے لیے کاروبار تو ہونا چاہیے، کچھ نہ ہو روٹی تو سونی لبنی چاہیے۔ یہ جائز جائز اللہ سے مطالبے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں تیرے مطالبے کو جائز کہتا ہوں تو میرے مطالبے پر انکار کیوں کرتا ہے؟ میرے مطالبے پر چوری سی نازوری کیوں کہتا ہے؟ میرے مطالبے پر ہے میرا بندہ تو کیوں نہیں مانتا؟ تو نے اولاد کا مطالبہ کیا میں نے انکار نہ کیا، تو نے حسن و جمال کا مطالبہ کیا میں نے انکار نہ کیا، تو نے شادی کا مطالبہ کیا میں نے انکار نہ کیا۔ کس کی دھی نکاح کے 2 بول پڑوا کے میں تیرے بستر پہ لے آیا، تو نے بیٹی کا مطالبہ کیا میں نے انکار نہ کیا، تو نے بیٹے کا مطالبہ کیا میں نے انکار نہ کیا، تو نے جوانی شباب مانگا میں نے انکار نہ کیا، تو نے مکان دکان مانگی میں نے انکار نہ کیا۔ جب میں تیرے کہنے پہ انکار نہیں کرتا تو 24 گھنٹے مانگ، میں 24 گھنٹے دیتا ہوں۔ میں تو تیرے سے 5 وقت 15 منٹ مانگتا ہوں۔ اے میرا بندہ جب تو مانگے میں انکار نہیں کرتا، جب میں نماز کا سجدہ تیرے سے مانگوں تو انکار کیوں کرتا ہے؟ پھر بتا لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پڑوسی پڑوسی سے لڑے گا، دکاندار دکر سے لڑے گا، حاکم حاکم سے لڑے گا، استاد شاگرد سے لڑے گا، پیر مرید سے لڑے گا۔ جب میں مانگوں تو انکار نہیں کرتا، جب تو مانگتا ہے میں انکار کرتا ہوں۔ بتاؤ بتاؤ لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آج ساری کی ساری لڑائی اسی وجہ سے ہے، جب وہ مانگتے ہم دیتے کوئی نہیں، جب ہم مانگتے وہ انکار نہیں کرتے۔ اللہ سائیاں عبد الحلال کو تو نے یہاں بھیج دیا، مسئلے کا حل بتا، تجارت کیسے بحال ہوگی، فصلوں میں برکت کیسے آئے گی، گندم کی پیداوار کیسے بڑھے گی، چاول کی پیداوار کیسے بڑھے گی، رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اے اللہ کھانے میں ذائقہ لذت کہاں سے آئے گا، گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اے اللہ خوشحالی کیسی آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں حل بتا دوں جائے گا، حل بتا دوں اے میرے بندے، رستہ بتا دوں جائے گا، حل بتا دوں کرے گا۔ وعدہ کر، اللہ اکبر، کر ایگریمنٹ، لگا انگوٹھا، لگا کر دستخط، لکھ پرو نوٹ، اللہ کیا میں تیار ہوں، یہ ساری پریشانیوں میں تھک گیا۔ اللہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ فرمایا ایک واحد حل، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ میں 5 مرتبہ تجھے اپنے گھر میں بلاؤں تو انکار نہ کرنا، تو رات کے اندھیرے میں مجھے بلائے گا، تیرا اللہ آنے سے انکار نہیں کرے گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو کہہ دو اس گھر والے رب کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ امن دوں گا، ساری دنیا دشمن ہوگی، نہیں یقین آتا، مکے کے سردار تلواریں لے کر میرے نبی کے دروازے پر، وہ تلوار کام نہیں آئی، میرا امر کام آیا، فما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ ایک جگہ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ